البدایہ والنہایہ، پہلا باب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عز شانہ کے لیے ہے جو اول و آخر ہے۔ اول اس لیے کہ اس سے قبل کوئی چیز نہیں تھی، اور آخر اس لیے کہ وہ قدیم ہونے کے علاوہ جملہ اشیاء کائنات کے مقابلے میں، یعنی برعکس جو مٹ جانے والی ہیں، واجب الوجود اور لم یزل ہے۔ اس نے ہر چیز، حیوانوں، انسانوں اور فرشتوں کو تخلیق کر کے ان کی مقدار تقدیر معین کر دی ہے۔ اسی نے آسمانوں کو بے ستون بلند کر کے ٹھہرایا اور انہیں کواکب اور دوسرے روشن اجرام سماوی سے مزین کیا۔ اسی نے آسمانوں میں چمکتے ہوئے چاند اور سورج بنائے۔ اسی نے آسمانوں سے اوپر عرش عظیم و عالی بالکریم مسکن کیا، جس سے ملائکہ کرام اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے گرد و پیش ملائکہ و مقربین حاضر رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بے شمار فرشتے ادھر ادھر موجود رہتے ہیں۔ نیز ایسے 70,000 فرشتے اور ہیں جو اس آسمان تک پہنچ کر لوٹتے نہیں، اور دوسرے فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے دوسری مخلوقات عالم کے لیے پانی پر زمین کو ٹھہرایا اور اسے پہاڑوں سے مستمکن کیا، اور زمین میں پانی سے مخلوقات کے لیے رزق پیدا کیا۔ یہ سب تخلیق سماوات سے 4 روز قبل پیدا کیا، اور زمین پر ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا، اور یہ سب کچھ بنی نوع انسان کے لیے پیدا کیا، جن میں وہ حیوانات بھی شامل ہیں جو انسانوں کی خوراک کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو مٹی سے تخلیق کیا، پھر اسے مادہ منویہ سے درجہ بدرجہ گوشت، پوست اور ہڈیوں میں تبدیل کر کے انسانی شکل بخشی۔ نیز اسے سماعت و بصارت عطا فرما کر ہر طرح مکمل فرمایا، اور اس کی زندگی کے لیے کوئی چیز مطلق باقی نہ چھوڑی۔ اس کے علاوہ اسے علم کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے نوع انسان کا آغاز تخلیق آدم سے کیا، یعنی پہلے اس کا جسم بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، جس کے بعد فرشتوں نے آدم کو اللہ کے حکم سے سجدہ کیا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ٹھہرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا جو ام البشر ٹھہریں۔ پھر ان دونوں کو اپنی وحدت عطا فرما کر جنت میں ٹھہرایا، جس کے بعد انہیں زمین پر اتار کر ان کی اولاد میں کثرت سے مرد و زن پیدا کیے، اور انہیں مختلف طبقات میں تقسیم کیا، یعنی کسی کو بادشاہ بنایا اور کسی کو رعایا، کسی کو امیر بنایا اور کسی کو فقیر، اور یہ سب کچھ اس نے اپنی خاص حکمت سے کیا کہ کسی کو آزاد پیدا کیا اور کسی کو اس کا غلام بنایا۔ اس نے بنی نوع انسان کو زمین کے طول و عرض پر، اس کے اطراف و اکناف پر ہر طرف پھیلایا، اور انہیں ایک دوسرے سے مختلف بنایا۔ یہ بھی اسی کی حکمت ہے۔ اسی نے بنی نوع انسان کے لیے سمندر اور دریا، نیز جھرنے اور چشمے پیدا کیے، اور انہیں ان کی ضروریات زندگی کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ اس نے انسان کے لیے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے مسخر کر دیا۔ اسی نے انسان کے لیے بادل پیدا کر کے ان سے بارش برسائی، اور اس سے اس کے لیے زراعت و آثار پیدا کیے۔ اس نے انسان کے حال و کال کے مطابق ہر چیز عطا فرمائی۔ یہ سب اس کا انسان پر احسان عظیم ہے۔ حیف صد حیف، انسان اللہ تعالیٰ کی ان ظاہر و باہر نعمتوں سے مستفید و مستفیض ہوتے ہوئے بھی ان سے منحرف ہو کر ظالم و جاہل ٹھہرا، حالانکہ اس نے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء و مرسلین کے ذریعے بنی نوع انسان پر اپنے احکام و ہدایات پر مشتمل آسمانی صحائف نازل کیے اور کتابیں اتاری، اور ان میں تخلیق کائنات سے لے کر یوم قیامت تک تمام تفصیلات شامل فرما دیں۔ چنانچہ وہ شخص بڑا سعادت مند اور خوش نصیب ہے جس نے ان قرآن پاک اور احادیث نبوی کے ذریعے فراہم شدہ خبروں کی تصدیق کی اور انہیں صدق دل سے تسلیم کیا۔ نیز قرآن میں جو اوامر و نواہی موجود ہیں انہیں بخوشی قبول کر کے ان پر عمل پیرا ہوا، جس کی وجہ سے اس نے جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پائی۔ میں اس ذات پاک و بے ہمتا کا حد درجہ شکر گزار ہوں جس نے ہم انسانوں کو زمین و آسمان کی بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اس کا کوئی شریک و سہیم ہے نہ عدیل و مثیل، اس کی بادشاہت قدیم ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کا کوئی عدید و ندید ہے نہ قسیم۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد اور لا شریک ہے، اس کی کوئی نظیر ہے، نہ اس کا کوئی مصاحب و مشیر ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول اور اس کے حبیب و خلیل ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کے شریف ترین شخص ہیں، مالک حوض کوثر اور شافع روز محشر ہیں۔ وہ خاتم الانبیاء ہیں، جن کا پرچم روز قیامت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مقام محمود پر قائم ہوگا، جس کے سائے میں پناہ لینے کے لیے مخلوق خداوندی صرف اسی طرف رخ کرے گی، حتیٰ کہ جملہ انبیاء و مرسلین حضرت ابراہیم خلیل اللہ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کے سائے میں آنے کے خواہش مند ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر سلام، جنہوں نے آپ کی مکمل پیروی کر کے ظلمت شب کو روز روشن میں تبدیل کر دیا۔ وہ انبیاء علیہم السلام کے بعد خلاصۂ کائنات ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس حمد و ثنا کے بعد اب یہ بندہ ناچیز خدائے بزرگ و برتر کی حسن توفیق اور اس کی امداد و اعانت اور اس کی بخشی ہوئی طاقت کے سہارے زیر نظر کتاب میں تخلیق کائنات و مخلوقات، تخلیق عرش و کرسی و سماوات، تخلیق زمین اور اس میں جو کچھ ہے، تخلیق ملائکہ و جنات و شیاطین، کیفیت تخلیق آدم علیہ السلام، قصص الانبیاء اور بنی اسرائیل تک ان کے جملہ قوائف و حالات سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تک تاریخی حالات بیان کرے گا، جن سے امید واسق ہے کہ بنی نوع انسان کے شرح صدور کے علاوہ ان کے باطنی اور روحانی امراض کا مداوع اور صحیح علاج ممکن ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اس کے بعد ہم اس کتاب میں ان حالات و قوائف کا ذکر کریں گے جو ہمارے زمانے تک گزرے، اور اس کے ساتھ حشر و نشر اور روز قیامت کے حالات، دوزخ اور اس کی کیفیت، جنت اور اس کے حسین و جمیل مناظر، نیز دوسری متعلقہ باتیں اور وہ جملہ باتیں جو احادیث نبوت اور علماء کرام کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں بیان کریں گے۔ اسرائیلات کے بارے میں صرف وہی باتیں بیان کریں گے جنہیں بیان کرنے کی شارع اسلام علیہ السلام نے ہمیں اجازت دی ہے، اور یہ کہ ان میں اور قرآن پاک میں بیان کردہ قصص میں کوئی تضاد نہیں ہے، تاہم ان کی تصدیق یا تکذیب کی ذمہ داری بحیثیت مورخ ہم پر عائد نہیں ہوتی۔ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ سے یہاں انہیں مختصر بیان کرنے کے لیے اس کی توفیق کے مستدعی ہیں، وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی علیہ السلام کے لیے ازمنہ ما سبق، اپنے اولیاء و وعداء کا ذکر فرمایا، لیکن اسی حد تک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کافی اور دافی و شافی ہو۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک جو کچھ پہنچا ہے اسے ہی بیان کرنے پر ہم نے اکتفا کیا ہے، اور وہی بیان کیا ہے جو امت مسلمہ اور بنی نوع انسان کے لیے مفید مطلب ہو۔ البتہ ہم نے ان بیانات کو اس کتاب میں شامل کرنے سے اعتراض کیا ہے جن میں علماء و مورخین سے سہون غلطیاں سرزد ہوئی ہیں یا ان میں اکثر و بیشتر باہمی اختلافات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں درج کیا ہے، یہ ہے، میری بیان کردہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو دوسروں تک پہنچا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر اس میں کوئی قباحت نہ ہو تو بنی اسرائیل کا ذکر کرو، میرے بیانات کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، کیونکہ جس نے میرے بیانات کے بارے میں جھوٹ بولا اس کی مقعد آگ سے بھری جائے گی۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرائیلات کے اذکار کے بارے میں ارشاد فرمائی، جن کے بارے میں ہمارا خاموش رہنا ہی مناسب ہے۔ ہمیں ان کی تصدیق یا تکذیب کی ضرورت نہیں۔ ہم نے اس کتاب میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ اس کے ماخذ کے بارے میں اعتماد و اعتبار پر مبنی ہے۔ البتہ شریعت کی روح سے ہمارے نزدیک جو باتیں مصدقہ ہیں ہم نے ان کو ہی بیان کرنا ضروری سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رسول بخشا وہ سب رسولوں سے برتر ہے، اور اس پر جو کتاب نازل فرمائی وہ سب کتب آسمانی سے برتر اور افضل ہے، کیونکہ
دوسری تمام کتب آسمانی میں تحریف و تغیر، حلت ملت اور تبدیلیاں نیز تنسیخ اور اضافے ہو چکے ہیں۔ ہماری احتیاج وہ کلام ربانی ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت باسعادت سے ہم تک پہنچا، اب کوئی اسے سمجھے یا نہ سمجھے۔ جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، قرآن میں تم سے پہلے اور تم سے بعد کی جملہ خبریں موجود ہیں، اس میں جو احکام ہیں ان کے صدور کا فصل بھی ضروری تھا، اور وہ بے محل نہیں ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کیا وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس نے اس کے علاوہ کسی اور ہدایت کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا وہ گمراہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات تک ہر زمانہ سے آگاہ فرمایا، حتیٰ کہ جو پرندہ اپنے پروں سے اڑتا ہے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا اور اسے ہمیں باخبر فرمایا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب احادیث صحیح بخاری میں تخلیق کائنات کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ عیسیٰ بن موسیٰ گنجار سے بحوالہ رقیہ، قیس بن مسلم اور طارق بن شہاب مروی ہے کہ آخر الذکر یعنی طارق بن شہاب نے انہیں بتایا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخلیق کائنات سے لے کر اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک تمام قوائف ہم سے بیان فرمائے۔ بہرحال جس نے انہیں یاد رکھا اور جس نے انہیں بھلا دیا۔ یہ روایت ابو مسعود مشکی اور امام بخاری نے بیان کی ہے، جسے عیسیٰ گنجار نے ابی حمزہ اور رقیہ کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ یہی روایت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں یوں بیان فرمائی ہے کہ ہم سے ابو عاصم، عزرہ بن ثابت، علبہ بن احمر لشکری اور حضرت ابو زید انصاری نے بیان کیا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو کر ظہر تک ہم سے خطاب فرماتے رہے، پھر ظہر کے بعد اسی طرح ہم سے عصر تک خطاب فرمایا، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازوں کے بعد ہم سے خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جملہ خطبوں میں تخلیق کائنات سے لے کر تا قیام قیامت تمام قوائف کا ذکر فرمایا، اور ہم نے انہیں اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا۔ اسی روایت کو قریباً اسی طریقے سے امام مسلم نے اپنی کتاب احادیث صحیح مسلم میں عنوان کتاب الفتن کے تحت یعقوب بن ابراہیم الدورقی حجاج بن شاعر کے حوالے سے بیان کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ ان جملہ حضرات کی بیان کردہ یہ حدیث نبوی اصلاً یکے بعد دیگرے ابی عاصم ضحاک بن مخلد، نبیل بن عزرہ، علبہ، ابی زید بن عمر بن اخطب بن رفاع انصاری رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔